वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, क्या हुआ है? हुकूमत और कलादम टीएलपी के दरमियान फिर से मुआहदा हुआ है, लेकिन हम मीडिया वालों को मनफी नहीं होना और एक दो दिन अपनी दुकान भी बंद रखनी चाहिए, क्योंकि मुफ्ती साहब का हुक्म है। वैसे आज जिस तरह मुफ्ती साहब के बगल में वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर पार्लिमानी अमूर बैठे थे, उससे तो यही लग रहा था कि कलादम टीएलपी के नुमाइंदे मुफ्ती साहब कोई मावराए हुकूमत ओहदेदार हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुआहदा हो गया है। क्या मुआहदा हुआ है ये बताना ज़रूरी नहीं। धरने वाले उठेंगे या नहीं, ये जानने के लिए भी इंतज़ार फरमाइए। मुआहदे को साद रिजवी साहब की तायद भी हासिल है, तो ऐन मुमकिन है कि वो अपनी रिहाई के बाद कौम को खुद ही खुशखबरी सुनाएंगे कि हुकूमत ने सरेंडर डॉक्यूमेंट किन टर्म्स पर साइन किया है। 5.25 अरब रुपए का माशी नुकसान, 5 पुलिस एहलकारों की मैयतें उठाने के बाद खबर यह है कि मुआहदा हुआ है। हुकूमत ना आवाम को बताए ना पार्लिमान को बताए, लेकिन कम से कम कांस्टेबल गुलाम रसूल के इस मासूम बच्चे को तो बता दे कि हुकूमत ने इसके वालिद के कातलों को गिरफ्तार करने से पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया है या नहीं। इस बच्चे को वालिद का शहीद पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन वो क्यों शहीद हुए, इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत और कलादम जमात में मुआहदा हुआ है। एक आखिरी सवाल, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अब की बार मुआहदा ऐसा नहीं होगा कि सुबह किया जाए और शाम को कहा जाए कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं, पक्का मुआहदा हुआ है। जान की अमान पाते सवाल है कि क्या इस मुआहदे में आइंदा मुल्क को यूं यरगमाल ना बनाने की शर्त रखी गई है या नहीं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 8वें मुआहदे के लिए जो है इसे छोड़ दिया गया हो, क्योंकि हम मीडिया वालों को मनफी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दुआ गो हैं कि जो भी मुआहदा हुआ है कामयाब हो, क्योंकि मीडिया और अवाम नहीं चाहते कि भारतीय फंडिंग से मुल्क में दोबारा इंतशार फैले। बस आखिर में यही कहना है कि शुक्र है मुआहदा हुआ है। इस पर बात करेंगे। अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची से सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जनरल साहब, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन आई वॉज फिक्सेटेड ऑन द स्क्रीन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि जिस तरह जब ईद के चांद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक लंबी तमीर जो है वो मुफ्ती साहब बांधते हैं और उसके एंड में बताते हैं कि क्या हुआ है, क्या खबर है, खबर क्या है। खबर का वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिर में सिर्फ ये पता चला जी मुआहदा हुआ है। क्या मुआहदा हुआ है ये नहीं पता चला। ये मेरी कन्फ्यूजन है या आप भी कन्फ्यूज्ड हैं? देखिए, पूरी कौम एक हिजानियत का शिकार थी, और आज उम्मीद तो ये थी कि वाज़ेह तौर पर बता दिया जाएगा कि मामलात कहाँ पर खड़े हैं स्टेट के दरमियान और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इनके दरमियान। जब ये बातचीत हो रही थी मैं भी सुन रहा था, वज़ीर ख़ारजा को भी सुना, मुफ्ती साहब को भी सुना। मैं खुद भी आप ही की तरह कंफ्यूज बैठा हूँ कि ये क्या हुआ, क्या है, मसला क्या था, उसका हल क्या हुआ है, और आइंदा इस किस्म का मसला दोबारा पैदा ना होने के लिए क्या पेशबंदी की जाएगी। ये देखिए, ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि स्टेट की रिट को हमने आहिस्ता आहिस्ता कभी एक मुआहदे की नज़र, कभी दूसरे मुआहदे की नज़र, कभी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की खातिर हमने एक काम किया, कभी दूसरा काम किया। आज करते करते स्टेज पर आ गए हैं कि जब आप देखते हैं कि कानून आइन तो एक तरफ रह जाता है और उससे बाला बाला जो कुछ भी काम हो जाते हैं। देखिए, नमूज़ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ना तो कभी किसी को शक था, ना कोई है, ना ही पाकिस्तान में किसी की ऐसी जरूरत है कोई ऐसा काम कर सके या बात कर सके ऐसे। तो ये सब जो इतना शोर हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके मुहर्रकात क्या थे, कब इस किस्म की तहरीक को बनाया गया, क्यों बनाया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाबात मालूम तो है, लेकिन बात करते हुए इंसान को इसलिए नदामत होती है कि हम लोगों ने ही ऐसी तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए अपना अपना रोल प्ले किया है, अपने अपने मकासद के लिए, और मकासद इतने छोटे हैं कि जब आप कौम के और वसी तर मफाद की आप बात करते हैं तो एक मज़ाक़ खेज किस्म की सूरत हाल सामने नजर आती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी हुकूमत कहाँ पर थी, पंजाब गवर्नमेंट कहाँ पर थी, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है वो कहाँ पर थे, इस सारे इसमें चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ पर थे, उनके लॉ मिनिस्टर साहब कहाँ पर थे, हमने क्यों अपनी पुलिस को बगैर तैयारी के जगह पे लाके खड़ा कर दिया, क्यों हमने ऐसी स्टेज लेके आ गए कि रेंजर्स को भी हम डिप्लॉय करना पड़ा
کیونکہ رینجرز ہے تو کہنے کو ایک نیم فوجی ادارہ ہے، لیکن لوگ اس کو فوج کے ساتھ جوڑتے ہیں. خدا نخواستہ کل کو اگر بڑک اٹھتی اور ان کو وہ کام کرنا پڑتا جو کوئی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتا اپنی عوام پہ گولی چلانے کے لیے، تو آپ بتائیے معاملات کہاں تک جاتے. اگر آپ ایک جگہ اپنی نااہلی کی وجہ سے معاملات کو بگڑتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، تو صورتحال یہاں تک پہنچ سکتی تھی. اللہ کا شکر ہے جو بھی ہوا، اللہ کا شکر خون خرابے سے بچ گئے. لیکن آئندہ کیا گارنٹی ہے کہ یہی جو ٹی ایل پی والے ہیں، یہ میرے خیال چوتھا یا پانچویں چڑھائی ہے ان کی اسلام آباد کی طرف؟ نہیں سر، 8ویں ہے. اگر ساری کاؤنٹ کریں تو 8ویں 9ویں بن رہی ہے یہ. لیکن تو آپ دیکھیں نا، احتجاج کو کوئی برا نہیں کہتا، احتجاج کیجئے آپ، جمہوریت ہے، حق ہے آپ کا، لیکن احتجاج کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح. میں اپنے علماء کرام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر کیوں وہ دو ٹوک موقف اختیار کرنے سے اعتراض کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یا نہیں ہے مسئلہ؟ صحیح. ہم نے بین ساری قوم کو ہمیں لٹکا کے رکھا ہوا ہے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ثنا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ثنا صاحبہ، میں اگین بیکاز آپ تینوں میرے سینئر ہیں، آئی لرن فرام یو گائز. آپ سب سے وہی سوال ہے جو جنرل صاحب سے، آپ سے بھی وہی سوال ہے. میں جب پریس کانفرنس سن رہی تھی تو مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا جو ملک گیر کنٹینرائزیشن ہے وہ ختم ہوگی، کیا اسکول کھلیں گے، کیا دکانیں کھلیں گی، کیا وہ لوگ جو جنہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا نہیں. اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انتظار ہو رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب جب رہا ہوں گے تو وہ آ کے بتائیں گے کہ کیا اس معاہدے کے کیا خد و خال ہیں، کیا ہوا، کس طرح حکومت نے جو ہے وہ سرنڈر کیا. مجھے اس پوری جو پریس ٹاک تھی، جو پریس کانفرنس تھی، اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے یا اس کا ریزن کیا تھا، کیونکہ نکلا تو وہاں سے کچھ نہیں، صرف یہ پتا چلا جی معاہدہ ہو گیا ہے. دیکھیے، یہ رات سے ہماری خبر تھی، ہمارے چینل نے اس کو بریک کیا تھا کوئی 11 بجے. اس کے برعکس میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کنفیوژن صرف پریس کانفرنس کی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ تو مفتی منیر نے کہا ہوگا کہ بہت دنوں بعد دہلی میں آج چاند نکلا، تو سر مجھے آ رہی ہے، مجھے بتانے دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو میڈیا پر انہوں نے غصہ اتارا ہے، میرا خیال ہے وہ غصہ جو تھا وہ ان کو فواد چودھری صاحب کا تھا، جنہوں نے ان کو ان کے چاند دیکھنے سے محروم رکھا ہے. تو میرا خیال ہے وہ پوری لپیٹ میں میڈیا آ گیا، لیکن میرا خیال ہے ان کا اصل غصہ تو وہی تھے. دیکھیے ماریہ، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ابھی ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے یا پہلے کوئی ہوا تھا جس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگ ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی بات طے کر لیں جو پوری ملک کے اوپر متاثر ہوئے گی یا آگے جا کے اس کے کوئی لانگ ٹرم افیکٹ ہوئیں گے. اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جمہوریت میں جہاں احتجاج کا آپ کو حق دیا گیا ہے وہاں خفیہ معاہدے کرتے پھریں. تو وہی جمہوریت جو آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتی ہے، وہی جمہوریت آپ سے سچائی بھی مانگتی ہے. تو یہاں پہ یو کانٹ پک اینڈ چوز کہ ہاں جی یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ڈنڈے لے کے، ہم اپنے نعرے لے کے ہم روڈ میں نکل آئیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ this is where we're going to become dictatorial، اور ہم جو ہے وہ خود ہی کریں گے اور خود ہی بھگتیں گے اور خود ہی کسی کو نہیں بتائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ چینج آف اسپیس از ویری امپورٹنٹ. آج آپ کو شیخ رشید صاحب نظر نہیں آئے، آج آپ کو فواد چودھری صاحب نظر نہیں آئے، آج آپ کو فیصل وابدہ صاحب نظر نہیں آئے. اور میرا تو مسئلہ بھی یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ہو گیا. آئی ایم ویری ہیپی کہ جی کی روڈ جو پچھلے 7 دن سے بند تھی، جو ہمارا ایک اکنامک کرائسس بھی ہو رہا تھا، جو وہاں پر روزمرہ کے جو ملازم ہیں، جو مطلب ڈیلی ویجز والے، وہ کتنا سفر کر رہے ہوں گے. جن کے بیمار تھے وہ اسپتال نہیں جا سکتے تھے. مطلب تھنگز آر ویری ویری بیڈ. تو میں اس حساب سے تو میں خوش ہوں کہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن قطع کلامی کی معافی ثنا، ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کیا وہ روڈز کھلیں گی، یہ اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا مائنڈ یو ابھی تک لوگ. میں وہیں آ رہی ہوں. آئی تھنک یہ قوم کو نا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کی اور اپنی سبکی مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. جنہوں نے رینجرز کو بلا لیا، جنہوں نے ان کو پاورز دے دیے کہ گولی مار دینا اگر کسی نے قومی املاک کو نقصان پہنچایا یا عوام کے اوپر بندوق چلائی یا ہمارے پولیس اہلکار کے خلاف کوئی گولی چلائی. تو یہ جو سارا رینٹ تھا نا، جو آپ نے ایک بلڈ اپ کر دیا تھا کہ اب تو مطلب یہ وہی والی بات ہے، کبھی آپ آنکھیں دکھاتے ہیں، کبھی آپ آنکھیں ملاتے ہیں، پھر آپ آنکھیں چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ظاہر ہے ہماری حکومت جو ہے وہ حکومت اور PLP کالعدم کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا ہے. معاہدہ کروانے والے آپ کے علماء اور مشائخ ہیں. انہوں نے یہ بھی آپ کو کہا ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بیٹھے گی
اس میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی جو کہ مانیٹر کرے گی کہ حکومت اپنی معاہدے کے خد و خال کا کہاں تک فالو کرتی ہے اور کہاں نہیں فالو کرتی. تو آپ نے تو اب ایک تیسری ٹیم کو یہ پاور دے دی ہے. تو پہلے اگر 2 لوگ پاورفل تھے تو اب تو آپ نے ایک تیسری ٹیم کو بھی ماشاءاللہ پاور دے دیا ہے. اٹ ہیز پاور اوور بوتھ TLP اینڈ دا گورنمنٹ کہ وہ ان کو بتائے گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ کیا ہوا ڈینیل پرل کے قاتل کے ساتھ. آپ کو یہ حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ کیا ہوا سعد رضوی صاحب کے ساتھ, ان کو کیسے لاہور سے اسلام آباد آ کے ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ حق ہی نہیں ہے آپ کو. جب اس ملک میں آپ کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے تو آپ اور میں ٹی وی پہ اپنی دکان چمکائیں یا نہ چمکائیں, سوالوں کے جوابات نہ ہمارے پاس ہیں نہ ملیں گے. ٹھیک, اویس صاحب کی طرف چلتی ہوں. اویس صاحب, لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو غلطیاں ہیں ان سے کبھی سیکھتی نہیں ہے. پہلے بھی ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں لایا گیا. اس کے بعد جب بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ ہوا تو جہاں ان کو چھپنا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے پیچھے, وہاں وہ چیزیں لے آتے ہیں. جیسے فرینچ ایمبیسڈر کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کندھوں پہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. جو یہ کر رہے ہیں, جس طرح یہ ڈیل کر رہے ہیں, دس از سرٹنلی ناٹ دا سولوشن, کیونکہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, وہی مسٹیک, وہی غلطی کرتے جاتے ہیں اور اس کا وہی نتیجہ جو ہے وہ بھگتتے جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے ہم 8ویں 9ویں 10ویں اگلی دفعہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے, مزید پولیس والے شہید ہوں گے, مزید جو ہے وہ معاشی نقصان ہوگا. the government doesn't learn. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی 2 غلطیاں ہیں اور حکومت کی کنفیوژن بھی ہے اور ریاست کی بھی کنفیوژن ہے کہ انتہا پر جب آئیں گے معاشرے کو یرغمال بنائیں گے, روڈوں پر قبضہ کریں گے, کنٹینروں کو ہیجانی کیفیت میں گرائیں گے اور وہ امیجز دنیا میں جائیں گے اور پھر یہ گلہ کرنا کہ جی امیج کیوں خراب ہوتا ہے. تو یہ تو آپ اپنے گریبان میں آ کے کہ کیوں امیج, آپ کا چہرہ کیوں مست ہوتا ہے. آج جو آپ نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا, شیمو قریشی صاحب فورن منسٹر ہیں, اب یہ کتنے رول ہیں ان کے کہ اگر یہ خانخواہ کے یہ گدی نشین ہیں تو یہ اب انتہا پسندوں کے ساتھ بھی بات کریں گے اور پھر یہ بات ختم کریں گے پریس کانفرنس کہ سوال جواب منع ہے. دیکھیں یہ ریاست کے اندر اگر سوال جواب منع ہے تو یہی تو مسئلہ ہے اور اسی بات پہ تو رونا ہے کہ آپ بچپن سے لے کے آپ بڑے ہو جائیں, سوال کرنا منع ہے اور ریاست کا جواب دینا منع ہے. یعنی کہ میڈیا کے اندر آپ سوال کریں گے تو سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ طاقتور سے کیا جا سکتا ہے, حکمراں سے کیا جا سکتا ہے. پہلے نواز شریف سے کیا جاتا تھا, بینظیر بھٹو صاحبہ سے کیا جاتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو سے کیا جاتا تھا, مشرف سے کیا جاتا تھا, ایوب خان صاحب سے کیا جاتا تھا, یحییٰ خان صاحب سے کیا جاتا تھا. تو یہ فوجی حکمران اور پبلک جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہمارے, ان سے سوال جو رولنگ ایلیٹس ہے اس سے کرنا منع ہے. یہی پیغام گئے ہیں آج پریس کانفرنس سے اور میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو خندقیں کھودی ہیں جی ٹی روڈ پہ, یہ کنفیوژن کی خندقیں ہیں, یہ انتہا پسندی کی خندقیں ہیں اور یہ اس معاشرے پر یہ ایک بہت بڑا داغ ہے. آپ کیا فیٹر کی لڑائی لڑیں گے؟ کیا آپ افغانستان کے اندر جو آپ کو اسکیپ گوٹنگ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, امریکہ سے, اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ یہ بغدادی صاحب بیٹھے ہیں, یہ عرفیت ان کی دیکھیے, یہ عربی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے معاہدہ ہوا ہے, ایک لمبی تمہید باندھ رہے ہیں. تو یہ اگر انتہا پسند اسکرین پر آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جی معاشرہ کیسے چلنا ہے اور ان سے سوال جواب بھی منع ہے اور یہ ہمیں حکومت مبارکباد کی مستحق ہوگی کہ نہیں جی ہم نے دیکھیے خون خرابے سے بچا لیا. ارے آپ خون خرابہ ہونے دینا کتنا ہوگا؟ 80,000 لوگوں نے جانے دی ہیں اس ملک کے اندر اور کتنی جانے اور گنوا دیں آپ. یہ پولیس والے شہید ہوئے, ذرا وہ دیکھنا ان کا آپ آگے جا کے مرائل کیا ہوگا, یہ رینجرز والوں کا مرائل کیا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو ہے ایک دفعہ ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ یار یہاں پہ طالبان کا طرز زندگی چلے گا تو میری آپ کی بھی خام میں جان چھوٹے گی. ہم بھی کہیں گے کہ یار یہ روزانہ کا جو مسائل ہے, ہمیں اندر سے سماج کے جو غم ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں اور ہمیں منیر صاحب بتائیں گے کہ اب آگے میڈیا کی دکان کیسے چمکانی ہے. یہ شیمو قریشی صاحب بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے سوال جواب منع ہے. یہ عمران خان صاحب کی حکومت بتائے گی اور یہ ریاستی ادارے بتائیں گے. اب بتائیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہم ہر دفعہ امید لگاتے ہیں. مشرف صاحب نے فروری 2002 کے اندر ایک لینڈ مارک اسپیچ کی
کہ ہم کالدم تنظیموں کو جو ہے بین کر رہے ہیں، یہ نام بدل نہیں سکتی. پھر وہی ہوا کہ وہی معاملہ رہا. 14 ایکشن پلان میں یہ تھا. آپ دیکھیں کہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہوا. نیشنل ایکشن پلان 20 نکات کہاں گئے، وہ کون سا ڈاکومنٹ ہے؟ اور یہ جو معذرت کے ساتھ میں تو اتنا میرا دل دکھا ہے آج دیکھے کہ یہ ہمیں آپ نجات دلا رہے ہیں انتہا پسندوں سے کہ جو جی ٹی روڈ پہ ریاست کو یرغمال بنائے، معاشرے کو یرغمال بنائے اور مستقل بنائے. تو پھر ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ 2017 کے اندر اگر ان کے پشت پہ آپ ہاتھ نہیں پھیرتے، آپ ان کو لفافے پیش نہیں کرتے، ان کے سر پہ سرسوں کا تیل نہیں لگاتے، ان کو حلوے پوری کا ناشتے وہاں پہ جنہوں نے دیے ہیں وہ بھی میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماریا، کتنے افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس دھرتی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس دھرتی کی ہزاروں سویلائزیشن سالوں کی، اس سے اپنے آپ کو جوڑیے، نہ کہ اس انتہا پسندی سے اپنے آپ کو یرغمال بنائے. میں سمجھتا ہوں ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے. یہ کنفیوژن آپ مجھے اندازہ لگائیے کہ آج فواد چودھری صاحب ہیش ٹیگ انہوں نے کیا ہوا ہے TLP فسادی، اور وہ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب کے. میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ عوام کہاں کھڑی ہوگی؟ ہمیں آپ سے امیدیں ہیں بھائی، ہمیں آپ کو ووٹ دے کے کرائیں. اچھا، اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتی ہوں، کیونکہ مفتی صاحب نے تو ہم پہ یہ کہہ دیا کہ جی میڈیا اپنی دکان نہ چمکائے، اور یہ تاثر ملا کہ جی جیسے شاید ساری کنفیوژن جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے. تو پروڈیوسر صاحب میں چاہتی ہوں آپ ذرا سنوا دیجئے کہ آج پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، اور پھر گزشتہ کچھ دنوں سے فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جس طرف اویسا بھی اشارہ کر رہے ہیں، ان کا جو ٹویٹر کا ہیش ٹیگ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے TLP فسادی، وہ کس طرف جو ہے یہ ساری چیزیں اشارہ کریں، ذرا سنوا دیجئے. جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے. کس طرح سے ہندوستان کے اکاؤنٹس طریقے لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں. وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی، اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. جنرل صاحب، ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے، یہ ان کو انڈیا سے جو ہے وہ معاونت حاصل ہے. پھر پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرائی، جس میں باقاعدہ بتایا کہ ان کے جو سیکٹری ہیں ان کے بھائی کو کہاں انڈین نیشنلز UAE سے بیٹھ کے جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. وہ نیکسس بھی انہوں نے جوڑا کہ انڈین نیکسس یہاں پہ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دانست میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. سو بیسکلی واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں بھارتی ایجنٹس کے ساتھ. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو کنفیوژن ہے حکومت میں، اس سے چیزیں کس حد تک جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ بگاڑ سدھار کی طرف جائیں، یہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں زیادہ؟ دیکھیے، اس کو پہلے تو یہاں تک اس مسئلے کو کھڑا ہونے دینا چاہیے ہی نہیں تھا. یہ سب سے بڑی جو ہے ناکامی ہے حکومت کی یا اس کی گورننس کا جو ایشو ہے. جب ایک سچویشن بن گئی تھی، اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو بھی سچویشن، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس میں بھی بڑی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی کہ ایز اے اسٹیپ 1 ان کو اپنے اپنے گھروں واپس بھیجیں، اسٹیپ 2 ان میں جو بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے، اور اسٹیپ 3 پہ ان کو پنشمنٹ دی جائے. اور پوری اسٹیٹ، دیکھیے ابھی فواد کا گلا جائز بنتا ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ ہماری پالیسی کیا ہے؟ ایز اے اسٹیٹ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایز اے اسٹیٹ ہمیں یہ کلیئرٹی ہے کہ جو بھی تنظیمیں اٹھیں گی، جتھا اٹھے گا، کسی قسم کا بھی جتھا اٹھے گا، ان کے جو مطالبات ہیں اگر تو وہ جائز ہیں، وہ ماننا حکومت کا فرض ہے. اگر وہ مطالبات ایسے ہیں جو ہماری حکومت سے متعلق ہیں ہی نہیں، اس کو اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کی ہوا دینے کے لیے آپ نے موقع دے دیا، تو پھر تو آپ کے مسائل بڑھیں گے اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ
اگر ہم یہ بھول جائیں جو کچھ بھی مفتی صاحب نے کہا، یہ جو بات ہوئی، دیر از اے لیک آف کلیئرٹی آف کورس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکومت کے وزراء کبھی ایک بات کر رہے ہیں، کبھی دوسری بات کر رہے ہیں، لیکن ایز اے اسٹیپ ون اگر اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا ہی یہ مقصد تھا اور وہ ڈیفیوز ہو جانی چاہیے، نظر آنی چاہیے، اس کے بعد جو بھی حکومت نے کرنا وہ زیادہ کرٹیکل ہے میرے لیے. وہ اس لیے کرٹیکل ہے کہ یہ سب آپ بھی کہہ رہی تھی، ہم نے بھی دیکھا اس کو کہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ، اور ایک نعرہ جو لے کے چلتے ہیں وہ اس قسم کا نعرہ ہے کہ ہمارے عام دیہاتی لوگ بیچارے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ جا کر پوچھئے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کچھ. میں خود اس میں ایک آدھ دفعہ پھنس چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ان کے جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے کیا بات کر رہی ہے اور ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. ان کے پاس سکھ میں نکل کے آ جاتے ہیں بیچارے باہر. تو ان لوگوں کو ان سے بھی بچانا ہے، اور اس قسم کی جو ہمارے ہاں لیڈرشپ، جس کو بھی لیڈرشپ کہہ لیں، پیدا ہو گئی ہے، جو بار بار کوئی نہ کوئی اس قسم کا نعرہ لے کے آ جاتی ہے جو ہمارے معصوم عوام کو اس کا شکار کر کے باہر نکالتی ہے، ان سے بھی بچانا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی حکومت کو، تمام اداروں کو، اور اس میں جوڈیشری کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا تاکہ وہ بھی مل کے آئیں. کیونکہ کل کو جب یہ مقدمات جوڈیشری میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی کوئی وجہ، کوئی ٹیکنیکل وجوہات پہ بنا پہ مقدمات کے فیصلے نہیں کر پاتی، مقدمات طول پکڑتے جاتے ہیں. پھر کہیں یوں لگتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک ڈر ہے، یہ خوف ہے، اس سے ڈر کے پیچھے لوگ نہ بات کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہیں، بلکہ وہ بھی بین کھیل رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب، جو یہ الزام ہے یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے. یہ الزام اگر کسی آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی پہ لگا ہوتا تو یہاں پہ کورام مچ چکا ہوتا. اس کو بھی اب جس طرح معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں ہوا ہے، یہ ہو گیا، سعد رضوی صاحب بھی آن بورڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہم نے مذاق بنا لیا ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی ویک فوٹنگ پہ ہیں تو یا تو آپ اس کو بیچ میں انڈین کنیکشن جو ہے وہ زبردستی جوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ پہلے ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہے اینٹی ٹیررسٹ جو ایکٹ تھا اس کو بیچ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، ATC بیچ میں جو ہے وہ انوالو کر دیا جاتا تھا. یہ تو ویسی کوئی چیز لگ رہی ہے. اگر واقعی ہے تو کیوں نہیں ان کو بین کر رہے؟ پھر وہی میں عرض کروں نا جی کہ بھئی دیر از اے لیک آف کلیئرٹی، یا تو ہے یا وہ نہیں ہے. اگر وہ ہے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے بات کر کے آپ حکومت اپنی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے یا اپنا اس کے بارے میں جو لوگوں کی سٹینڈنگ ہے، حکومت خود اپنے آپ کو گرا رہی ہے، اسٹیٹ اپنے آپ کو نیچے لے کے جا رہی ہے. اس کے تو کس قسم کے ہمارے ادارے ہیں جو ایک طرف یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے، انڈین نیشنل فنڈنگ کر رہا ہے، کل اسی اسٹیٹ کے دوسرے ادارے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ تو واقعی میں یہ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. بالکل ٹھیک. چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ثنا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ول ٹیک اے شارٹ بریک، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو یہ الزام لگ رہا ہے، اور یہ ہم نہیں لگا رہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو ہے یہ سبمٹ کرایا گیا ہے کہ باقاعدہ انڈین فنڈنگ کے جو ہے وہ ان کو شواہد ملے ہیں. ثنا صاحبہ، ایک طرف یہ جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسی جماعت کے ساتھ آپ جو ہے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ڈیزولوشن بھی ہونی چاہیے. ایک تو کنفیوژن اتنی ساری آپ کو نظر آ رہی ہے حکومت میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ ول ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، جس طرح ماضی میں ہوتا ہے کہ پھر وہ سارے بھول جائیں گے؟ جس طرح 6 مہینے تک فواد چودھری صاحب کو بھی یاد نہیں آیا کہ ان کو ڈیزالو کرنا تھا، یا وہ ریفرنس بھی جو ہے وہ بھیجنا تھا. اب اٹارنی جنرل صاحب بھی 3-4 راتیں پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے بنا رہے تھے، اس کا بھی الزام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف وہی چیز ہوگی اور پھر ہم 6 مہینے بعد پھر سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے؟ I don't know کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے یا ہسٹری بدلی ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہسٹری نے اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کیا. جو تاریخ ہے وہی تاریخ رقم ہے آج تک، اور آئی تھنک وہی تاریخ رقم رہے گی. جس ملک میں آپ کسی کے اوپر انڈین فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں، عسکری تنظیمیں کہتے ہیں، چاہے PTP ہو چاہے وہ TLP قادردم ہو، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ الزام لگانا اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کر لینا. یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اور یہ اس پہ عمل پیرا ہے. ہاں، یہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ بس مودی صاحب کا جو یار ہے نا اس کے ساتھ مکالمہ نہیں کرنا، یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن باقی تمام تر لوگوں کے ساتھ ان کو
تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس ملک کی پالیسی بہت واضح ہے کہ اس ملک نے فیصلہ کر لیا ہے یا کم از کم اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے انتہا پسندوں سے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم خود ایک انتہا پسند جماعت ہیں. تو یہ جب آپ انتہا پسند لوگوں سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں تو اٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ یو. تو آپ جمہوریت پسند عناصر کو تو آپ بات ہی نہیں کرتے ان سے، تو آپ نہ خود جمہوریت پسند ہیں، اور آپ اگر اتحاد پسندی کا ہی ایک فلیگ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے جو اس میں پوری سلور لائننگ ہے پوری ڈارک سچویشن میں، وہ ہماری باقی اپوزیشن جماعتیں اور ہماری اتحادی جماعتیں جو حکومت کی ہیں، جنہوں نے اس موقع کو کیپٹلائز کر کے اپنا منجن نہیں بیچا. انہوں نے نہیں کہا گو نیازی کو. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں جو خان صاحب نے خود پاس میں کی ہیں. ہمیں پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان کو کیوں بنایا گیا، جس طرح سے انفیم پاکستان کو بنایا گیا، جس طرح سے اور لوگوں کو بنایا گیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ کو بنایا گیا، پھر کنگز پارٹی کو بنایا گیا، پھر کاف لیگ کو بنایا گیا. تو تمام سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تاریخ ریپیٹ نہیں کر رہی، تاریخ تو بدل ہی نہیں رہی. تو جب تاریخ ہی نہیں بدل رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ کنفیوژن پوری زندگی کی ہے. یہ لوگ نہ سیکھنے والے ہیں نہ سیکھنے دیں گے. یہ اپنا نقصان کر چکے ہیں، افغانستان میں کر چکے ہیں، انڈیا میں کر چکے ہیں، کشمیر میں کر چکے ہیں، لیکن ان کو کہنا نہیں آتا. اور مسئلہ صرف یہی اور یہی رہے گا کہ ہماری پالیسی ہماری نہیں ہے. جب تک کہ عسکری ادارے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں اپنی پالیسی ترتیب نہیں دینے دیں گے، ہمیں ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنا بند نہیں کریں گے، یہ ہوتا رہے گا. اور they don't have any inclination of going back and we have no motivation to come forward. So this is how it's going to remain. اویس صاحب، کیا آپ ثنا کی بات سے متفق ہیں کہ تاریخ کا ریپیٹ نہیں کر رہی، تاریخ بدل ہی نہیں رہی ہے؟ تاریخ بدلی ہی نہیں ہے کیونکہ وہی چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے جماعتوں کے نام جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی فارم میں وہی جماعتیں جو ہیں وہ سامنے آتی جاتی ہیں، وہی چیزیں جو ہیں دوبارہ ہوتی جاتی ہیں. کوئی چیزیں یہاں بدل نہیں رہی، کچھ بدل نہیں رہا یہاں پہ. ظاہر بات ہے کہ جس پس منظر میں بات کر رہی تھی سنا وہ تو بالکل درست ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا ہم رخ دیکھنا چاہیں، دیکھیں دنیا تو بدل رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی بدلاؤ آیا ہے. یہ مسئلہ یہ کہ جو اس کے رکھوالے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں نہیں بدلاؤ آ رہا. وہ یہ ڈیل کیسے کرے؟ افغان طالبان جو ہے وہ ایک ینگ جنریشن جو ہے افغانستان کی، اس سے ڈیل کس طرح کریں؟ جو 3G 4G استعمال کرتے ہیں، جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، جو انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی 2000 میں ہماری حکومت ختم ہوئی تھی اور اب یہ 2020 کے اندر یہ ہمیں ایک ریزسٹنس ایک اندر سوسائٹی کے اسی طرح پاکستان میں ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت ہی وائبرنٹ ایک آپ کو پوائنٹ آف ویو ملتا ہے. اور لیکن ہاں یہ ضرور ہے، میں جہاں پہ میرا ویو ہے کہ بہت زیادہ پولرائز انوائرمنٹ ہو گیا ہے، پولیٹیکل بھی اور پبلک اسفیئر بھی، اور اس کے اندر آپ سائنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بیلنس کرنا یا چیزوں کو ایک صحیح پیرائی میں دیکھنا، اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اس معاشرے کے یا تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں یا ادھر کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط رویہ مجھے ایسا لگتا ہے، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل اپوزیشن ہو. وہ صرف اب مجھے بتائیے کہ انتہا پسندوں سے بات چیت کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کی؟ کیا نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کے دائرہ نہیں تھے؟ دائیں ہاتھ ان کے بالکل تھے. اور کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں طالبان کو نہیں تسلیم کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. کیا نصیر اللہ بابر صاحب نے جو رول پلے کیا وہ ان کے ساتھ ہی تھے بروم؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بگڑاؤ ہے یہ بہت گہرا ہے اور تاریخ کے اندر اس طرح پیوست ہے کہ وہ ہمارے اور اب جو مینیفیسٹ کر رہا ہے وہ اس طرح مینیفیسٹ کر رہا ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ بیچ میں پسے ہوئے ہیں. اور ریاست کے اور حکومت کے رکھوالوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ماڈریٹ ایلیمنٹس یا لبرل پروگریسو جن کو انہوں نے گالی بنا دیا ہے ان کے ساتھ آپ آگے لے کے دنیا کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، یا پھر انتہا پسندوں کے ساتھ
बार बार बातचीत करके चलेंगे। मतलब समझ से, अकल से बालातर है ये बात कि आप इतने सारे डसे हुए हैं, इतने ज्यादा आप, वो कहते हैं ना कि वन पिटिंग ट्वाइस शाय, ये तो पता नहीं हजारों दफा सोसाइटी के अंदर जो है वो काटा गया है सोसाइटी को, उसके बाद भी आप ये बात नहीं सीख रहे। फिर वही कि जी इनसे बात करनी है, हमें इन्हीं के चेहरे देख के हमें हर चीज डिसाइड करनी है, मतलब मसला औरतों का हो। माय अपॉलॉजीज, आई एम इंटरजेक्टिंग। मुझे लगता है कि वो गुड तालिबान बैड तालिबान के बाद अब गुड टीएलपी और बैड टीएलपी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए ये एक पुराना है, ये समझते हैं कि जो है डिवाइड और रूल की पॉलिसी पे करे, वो ब्रिटिश राज से इन्होंने ये सबक सीखा है जो इनको नहीं रास आता। देखिए हमने देखा कि किस तरह फिरका वाराना फसादात हुए, किस तरह एमकेएम बनी, किस तरह एमकेएम टूटी, किस तरह कमजोर हुई, कि जब इनको ये समझाने की बात है। सिर्फ मैं आपने 1 मिनट लूंगा जी जी, कि कौम परस्त बलोच हो, कौम परस्त सिंधी हो, कौम परस्त पश्तून हो, ये गद्दार वतन इनको ना करे, एंटी स्टेट, उनसे बात हो सकती है। वो कानून और आइन के दायरे में अपने जायज हो सकता है, कुछ नाजायज उनके मुतालबात हो, वो आपके सामने रखेंगे। ये इंतहा पसंदों के साथ जब आप बातचीत करेंगे रियासत कमजोर होगी, और ये रियासत को इंक्रोच करते हैं, ये रियासत के अंदर अपना हक नहीं मान रहे। आपने देखा सूफी मोहम्मद ने मुआहिदा किया और एएनपी के लिबरल प्रोग्रेसिव लोग गए मजबूरी के तहत सवात के अंदर मुआहिदा किया कि जी शरीयत का निफाज होगा। उसके बाद वो कबल मट्टा में गए और उन्होंने कहा जुमे के खुतबे में कि ये भी आइन भी हराम है, पार्लियामेंट भी हराम है, हम हुकूमत को भी नहीं मानते। तो जब इनके, अगर इनके निजाम को मानना है तो मुझे और बारिया सना हम सबको बता दें, हम अगर हमें ये बात होगी या तो हम रोडों पर आ जाएंगे या हम कहेंगे कि भाई अब हम ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो इनको ये डिसाइड करना है कि ये इंतहा पसंदों के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, कि मजबूरियों और समझौतों के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये इस कंफ्यूजन के अंदर मुझ जैसे या आप जैसे पूरे अवाम को बराए मेहरबानी कुचले ना, उनका ज़हनी असाबी जो आप कत्ल, वो मेरे ख्याल में रुकना चाहिए। आगे अब कोई गुंजाइश नहीं है, आगे कोई गुंजाइश नहीं है। सॉरी वैसा आई हैव टू इंटरजेक्ट, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, किस तरह जो है वो आगे बढ़ा जाए और क्या हम वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, एक तो चीज़ हमने जो इन 3-4 सालों में देखी है, ऑब्वियसली कोई भी पार्टी हो वो 10 दफ़ा सोचती है, गुरेज करती है, नाप तोल के अपने जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करती है व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस एलिमेंट्स, बिकॉज बड़ा सेंसिटिव जो है वो मामला है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, क्या ये एक किसी पार्टी का जो है ये मामला है, या ये एक किसी पार्टी के बस में है कि वो इसको हल कर सके, या everyone needs to come on board, और वहाँ the onus lies on the government of the day कि वो कोई APC बुलाएं या पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म जो है उसको बरूए कार लाएं, किस तरह आगे जो है वो चला जाए। और फिर दूसरी साइड पे सवाल ये है कि क्या वाकई हम आगे चलना चाहते हैं, या जिस तरह आपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंसीज और बातें की कि जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है उससे हम आगे निकल ही नहीं सकते। देखिए, जो आजकल जो भी हमारी सियासी लीडरशिप आपको उफक में नजर आ रही है, मुझे इनसे बदकिस्मती से किसी से ये उम्मीद नहीं है कि वो अपने पर्टिकुलर एक वोट बैंक का जो उनकी सोच है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, उससे बाहर निकल के सोच सकते हैं। उन्हें तो ये चाहिए इस सारे इशू को आप अपनी पार्लियामेंट में लेके आइए, वहाँ पे तमाम मकतबा फिक्र के लोग रिप्रेजेंटेड हैं, चाहे जिस भी फिक़ा से या फिक़े से ताल्लुक है उनका मौजूद है। वहाँ पे बैठ के आप एक बात करके एक नेशनल लेवल पे आपको एक बड़ा वाज़े एक पैगाम अपने लिए, लोगों के लिए और दूसरों को देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक ग्रोह भी उठे, दूसरा ग्रोह भी उठे और सब उठ के अपने अपनी जो तशरीह के मुताबिक किसी भी दीनी मसले को इस हद तक ब्लो अप कर दें कि वो आपके लिए आगो खून का मसला बन के रह जाए। ये आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये अलाउ कर दिया और जिस तरीके से आपको होता हुआ नजर आया है, तो इस मुल्क में तो ये आग लगती रहेगी और आपके अवाम का जो भरोसा है अपने सिस्टम पे वो उतरते जाएगा। आप ये बताइए, जो लाखों अवाम है बेचारे जो
इतने दिनों से जीटी रोड पे फंसे हुए थे, उनका क्या कसूर है? क्या वो किसी से कम आशिक रसूल है? ये कौन? मैं कहती हूँ उससे ज्यादा वो जो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं और उनके जो मर्डरर्स हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा। पिछली दफा अप्रैल में भी यही हुआ, अब भी हुआ है यही। उनके साथ आप मुआहदा कर लेंगे, पुलिस का मोराल कहाँ जाएगा? उनका क्या कसूर है? पुलिस का मोराल जाएगा कहाँ जाएगा? आप देखिए कि जो नेशनल विल टू स्टैंड अप टू सच थिंग्स, वो भी आपके आहिस्ता आहिस्ता बहुत ये चली जाती है इसके ऊपर। ओवरऑल तो आप नुकसान अपना ही कर रहे हैं कि कल को अगर बहुत सीरियस, इससे भी बड़े सीरियस मसाइल आएंगे कौम के लिए, उनको हल करने के लिए जब आपकी स्टेट सामने आएगी तो अवाम उसका साथ नहीं देंगे फिर से, क्योंकि अवाम देख रही है कि अपने ही स्टेट इंस्टीट्यूशन को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और अपने ही जो अवाम है वो एक खौफ की वजह से, जो भी है डर की वजह से, जिस वजह से भी है, वो अगर पीछे हट के बैठ जाएंगे तो फिर आप स्टेट कहाँ के लेके चलेंगे इसको? कैसा पाकिस्तान और कैसे इसकी तरक्की की आप बात करेंगे? इससे मामला इससे बड़े, आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फ्रेम कि नून लीग है तो मीम लीग है तो पीटीआई है तो पुराना फिर पाकिस्तान की तो बात करें खुदा के लिए। सही, ठीक। सना की तरफ चलती हूँ। सना, एक तो ये वही सवाल आपसे भी कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, दूसरा अगर हमने आगे चलना भी है तो ये रवायत कब तक हमें कायम रखनी चाहिए कि जो ठीक है जी, जिस तरह ये पुलिस वालों की शहादतें हुई हैं, ठीक है, फॉर द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इन लोगों को जो है वो माफ़ कर देना चाहिए, कोई सजा जजा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट ओनली वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एज वेल, इट ओनली एम्बोल्डन्स सच एलिमेंट्स। आगे किस तरह बढ़ा जाए और ये चीज़ किस तरह साथ लेके चली जाए? देखिए, इसका कोई एक हल नहीं है, इसकी कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको एक मशवरा दे दूँ या गुलजार साहब को दे दूँ तो वो कुछ कर लें। मेरा ख्याल है पहले और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें जो काजी फायज ईसा का जजमेंट है ऑन द फैजाबाद धरना, वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है, आपके तमाम सवालों के जवाब वो देता है। या तो आप उसको लेफ्टिनेंट स्पिरिट में अमल कर लें, लेकिन हमारा तो कसूर ये है कि जिसने टीएलपी के खिलाफ बोला है, हमने उनके खिलाफ महाज खोल लिया है। हमने काजी फायज साहब के साथ क्या किया है? इस हुकूमत की सारी मशीनरी, तमाम तर एलिमेंट्स काजी फायज के बरुए कार लाए गए और उनके साथ फिर क्या हुआ ये हम पूरी कौम ने देखा है, और वो किस वजह से हुआ वो भी हमें पता है। तो अगर आप किसी चीज को, if you call a spade and if somebody dares to do so, उसका हाल ये होना है इस वक्त में। हालांकि इट इज गोइंग टू कम बैक टू हॉन्ट यू, जिस तरह हमने देख लिया है। तो पहले तो मेरा ख्याल है इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि ये क्या आया ये कालादम जमात है या नहीं। अगर ये कालादम जमात है तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये अपना एक इंतखाबी सिंबल नहीं रख सकती, और अगर वो मुआहिदा करके ये उनको फ्रीवल देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे सेम डे सेम टाइम क्या होगा मारिया, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ ना आप प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। बट यू नो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस हैज हैपेंड so many times, 4 consecutive year हम ना प्रीएम्प्ट करते हैं। पिछली दफा भी यही हुकूमत थी, खादिम रिजवी साहब को अरेस्ट किया गया, कोई बैकलैश नहीं हुआ, आराम से सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। मजहब कार्ड तो हैज बीन प्लेड टू द फुलेस्ट, एंड आई थिंक इससे ज्यादा डेंजरस ना कोई बात है और ना ही कोई बात हो सकती है। लेकिन हमने इसको अपना शेवा बना लिया, अपनी पॉलिटिक्स को, हमने पॉलिटिक्स के अंदर इसको वेलकम कर लिया है। ब्लास्फेमी के केसेस आपके सामने हैं, हम कोई तहकीक कोई तस्दीक नहीं करते किसी भी चीज की। तो ये हमारे अपने कसूर हैं, ये हमारे अपने बोए हुए अनाज के दाने हैं, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी हैरत ज्यादा होने की जरूरत है। हाँ, क्लैरिटी के लिए प्लीज काजी फायज ईसा का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, पीटीआई नहीं तो अपोजिशन में से कोई चला जाए, कोई इन पे क्लैरिटी सीख कर ले कि ये जमात क्या है। मैं जरा अवैस साहब के भी फाइनल कमेंट्स इस पे ले लूं। अवैस साहब, क्या करना चाहिए कि अगले साल इसी टाइम हम यही डिस्कशन दोबारा ना कर रहे हों? देखिए, हमारे तो बदकिस्मती की बात है कि 2017 से अब हम यही देख रहे हैं, और फिर बीच में टीटीपी से बातचीत का सामने आ जाता है कि जी टीटीपी से बात करेंगे। अब टीटीपी से बात करेंगे तो वो फौजी जवान जिनको शहीद किया था, वो जो एटीएस में जो बच्चे जिनको का मैसेकर किया था, वो सारे दहशतगर्दी के वाकयात, तो उसमें किस तरीके से आप टीटीपी वालों से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरी एक देखे, ये जब इनसे बात होती है कि इंतहा पसंद जमात से बात करें तो ये एग्जाम्पल साइट करते हैं टैमिल टाइगर्स की, ये एग्जाम्पल साइट करते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की, ये एग्जाम्पल साइट करते हैं सिख इंसर्जेंसी। कह रहे नहीं भाई, ये इंतहा पसंदों के साथ बातचीत करना दूसरी बात है,
और इंसर्जेंट से बातचीत करना दूसरी बात है। ये बलोच इंसर्जेंट से बात नहीं करना चाहते, ये इंतहा पसंदों को टीवी स्क्रीन पे लाके मेरे आपकी किस्मत का फैसला, कौम की किस्मत का फैसला बताएंगे और फिर साथ में एक छड़ी नुमा जुमले से ये हमें सीने पे हमारे ये मारेंगे, कहेंगे कि आप अपनी दुकान न चमकाएं, मीडिया जो है वो 2 दिन तक बंद रहे, वो बंद रखे और साथ में सवाल जवाब मना है। अगर सवाल जवाब इस रियासत में मना है तो मारिया मेरे और आपका सोल्यूशन कहाँ पे स्टैंड करता है? सोल्यूशन यही है कि जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो यहाँ पर जमाल बनाएगा माशरे को, उसके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए, उसके साथ मुआहदे नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ पसंदों के बजाय मुआहदों के अपना अगर इमेज ठीक करना है तो अपना शीशा ठीक करना होगा। शीशा बहुत धुंधला है और पाकिस्तान के इमेज जो आप जा रहा है दुनिया के अंदर, वो शीशे के अंदर बहुत सारी किरचियां हैं। इसी तरह ऑन दैट नोट वैसे आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। वैसे आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका और सना साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हुकूमत को देखना है कि चीज़ों को किस तरह आगे लेके चलना है। जो माजी की गलतियां हैं अगर वही दोहराते जाएंगे, जो कि एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो फिर हम अगले साल भी यही कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, इसी तरह की बातें हो रही होंगी, यही चीज़ें हम भुगत रहे होंगे। ऑन दैट नोट विल साइन ऑफ, विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।